نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 24۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مشورے اور اجازت سے اپنی بیوی، بچے اور خادم کو لے کر اپنے آبائی شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات کا وقت ہوا، راستہ غیر معروف اختیار کر چکے تھے، اندھیری رات تھی، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر کے افراد سے فرمایا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاتا ہوں تاکہ روشنی کا انتظام بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل جائے، یعنی جو راستہ مصر کی طرف جاتا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی فرد موجود ہو تو اس سے معلومات حاصل کر لی جائیں۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دنیا کی آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ رب العزت کے نور کی تجلی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو اور قیامت پر یقین رکھنا ہے جو کہ ضرور آئے گی۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 خصوصی معجزات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا، اور یہ معجزات یا یہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جو کہ وہ اکثر اپنے پاس رکھتے تھے، اور دوران سفر تو لاٹھی ضرور ہی ساتھ رکھتے تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لاٹھی پاس رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی لاٹھی اور کبھی چھوٹا نیزہ ہوتا تھا جس سے نماز کے وقت سترے کے طور پر گاڑ لیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، مگر اللہ رب العزت چونکہ اس لاٹھی کی ہیئت تبدیل کرنا چاہتے تھے، ان کی شکل کو تبدیل کرنا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ذرا دیکھو تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پوچھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اندھیرا تھا اور پھر اس لاٹھی نے سانپ بننا تھا، تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، وہ یہ نہ سوچنے لگیں کہ جسے میں لاٹھی سمجھ کے اٹھا لایا ہوں وہ تو ایک سانپ تھا جسے میں ہاتھ میں اٹھا کر لایا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے توجہ دینے کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ذرا دیکھ کر بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال ہی عصائی، میرے پروردگار یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوال کا جواب تو بس اتنا ہی تھا، پوچھا گیا تھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو فرمایا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو لمبا کر دیا
اور بغیر پوچھے سوالات کے جواب بھی دے دیے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو لطف آ رہا تھا، جو مزہ آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان گھڑیوں کو دراز کرنا چاہتے تھے تاکہ اس نعمت سے مزید لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ذرا طول دیتے ہوئے فرمایا کہ میری لاٹھی ہے، اور پھر فرمایا اتوکا علیہا، میں اس لاٹھی پر بوقت ضرورت ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو سہارا لیتا ہوں۔ اس کا علاوہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں تاکہ جو جانور ہیں میرے پاس ان کی خوراک کا انتظام ہو سکے۔ اور ساتھ فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے لیے اس لاٹھی میں کچھ اور بھی فائدے ہیں، مثلا یہ لاٹھی دشمن سے لڑائی کے وقت کام دیتی ہے، کسی درندے کا حملہ ہو جائے تو اس سے دفاع کیا جا سکتا ہے، یا کسی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کو مارنے کا کام بھی دیتی ہے۔ اس کو کندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ سامان بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ تو عرض کیا یہ لاٹھی میرے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سوال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا جلال اور دہشت طاری تھی، اور اللہ رب العزت اس سوال کے ذریعے اس دہشت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی کھلونا ہوتا ہے اور جب دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ خوفزدہ ہو رہا ہے تو پھر دیکھنے والا، اس سے بات کرنے والا اس کو بہلانے کے لیے کہتا ہے بھئی دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتاؤ ذرا یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کی دہشت کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو دہشت طاری تھی اس کو دور کرنے کے لیے سوال کیا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے پھینک دو۔ فالقاها، پس موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دی۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، پس اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس لاٹھی کی حیت یکدم بدل گئی اور وہ سانپ بن گیا جو زندہ تھا اور ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ قرآن کریم میں لاٹھی کے سانپ بن جانے کے متعلق 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر حیہ کا لفظ آیا ہے جو بڑے چھوٹے ہر قسم کے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ دوسری جگہ جان کا لفظ آیا ہے جو لمبے اور پتلے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کہیں پر ثعبان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی اژدہا یعنی بہت بڑے جسم والا سانپ۔ تو فرماتے ہیں کہ لاٹھی سے بننے والا سانپ عام طور پر تو چھوٹا سا سانپ ہی ہوتا تھا، لیکن جب کسی دشمن کے مقابلے میں ظاہر کرنا مقصود ہوتا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں مردہ جسم میں جان ڈال دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تو آپ پر خوف زدگی کی حالت طاری ہو گئی۔ قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی، اور خوف کھانا تو نبی کی شان نہیں، پھر یہ کیسے ہوا؟ تو مفسرین کرام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خوف عقلی اور عقیدے کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ طبعی خوف تھا، اور طبعی لوازمات تمام انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، اور وہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ موت اور زندگی، بیماری اور صحت، کھانا اور پینا، رونا اور ہنسنا، خوشی اور غمی،
اسی طرح خوف اور دہشت یہ طبعی امور ہیں جو تمام انسانوں پر وارد ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی وارد ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ خوف دو اطراف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ خوف مخلوق کی طرف سے ہو تو اللہ کے نبی خوف زدہ نہیں ہوتے، اور اگر یہی خوف اللہ کی جانب سے ہو تو اللہ کے نبی بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ نمرود کے حکم پر ان کا لباس اتار دیا گیا اور ان کو اچھی طریقے سے جکڑ کر آگ میں پھینکا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف طاری نہ ہوا کیونکہ یہ کارروائی مخلوق کی طرف سے کی گئی تھی۔ اگر خوف والی بات اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اللہ کے نبی بھی ڈر جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کالی گھٹائیں چھا جاتی، کالے بادل آتے اور تیز بارش آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، اور اس بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر جاتے کبھی باہر تشریف لاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور، لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے باران رحمت ہوگی، مگر آپ پر غم و خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، عائشہ، میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ بادل ایسا ہی نہ ہو جیسا قوم عاد پر اٹھا تھا۔ قحط سالی کے دوران کالی گھٹائیں دیکھ کر وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ اب بارش آئے گی، زمین میں سبزہ آئے گا، ان کی فصلیں ہوں گی اور درخت ان کے اب پھل لائیں گے، ان کی قحط سالی دور ہوگی، ہر طرف پانی ہوگا، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، مگر اللہ رب العزت نے پانی کی بجائے ان بادلوں کے ذریعے آگ برسا کر اس قوم کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ تو فرمایا، بادل دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بھی رحمت کی بجائے زحمت کے بادل نہ ہو۔ تو خوف والی بات جب اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اللہ کے نبی بھی اس بات سے ڈرتے ہیں۔ تو اب لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو، یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لیا کہ کہیں یہ ڈس نہ لے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بلا خوف پکڑ لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس سانپ کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نئی بات تھی، نئی چیز تھی، مگر جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سانپ کے جبڑے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ اب وہ سانپ نہیں تھا بلکہ دو شاخہ لاٹھی تھی جو اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک پہلا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب دوسرے معجزے کے بارے میں فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے اندر یعنی بغل میں رکھو، تخرج بیضاء، پھر اسے نکالو گے تو یہ بالکل سفید اور روشن ہوگا، سورج کی طرح چمکدار ہوگا، من غیر سوء، فرمایا اس کی یہ حالت بغیر کسی عیب کی ہوگی، یعنی کہ تمہارا ہاتھ اس طرح سفید نہیں ہوگا جس طرح بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جیسے برس کے مریض کا جسم کا کوئی حصہ سفید ہو جاتا ہے، وہ تو بیماری ہے۔ تو فرمایا اس قسم کی بیماری والی سفیدی نہیں بلکہ تمہارا ہاتھ سورج کسی چمک دمک کا حامل ہوگا، آیتن اخری، یہ تمہاری نبوت و رسالت کی دوسری نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں تمہیں خاص طور پہ عطا فرمائی ہیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض، یعنی ہم تمہیں جو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں ان میں سے دو یہ ہیں، عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضاء کا ظاہر ہونا، اور یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ جادوگر اس قسم کے شعبدے دکھاتے ہیں
مگر ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ محض نظر بندی کی وجہ سے کسی چیز کی ماہیت تبدیل نظر آتی ہے، یہ ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ورنہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو بدل دیا تھا، اس کی ماہیت کو ہی سانپ میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ دو نشانیاں ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوف زدگی دور ہو گئی، تو اب اللہ رب العزت نے حکم دیا، اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہو طغی، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کرنے کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کے تبلیغ ادا کرو، اس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرو اور اسے ایمان لانے کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہاں پر اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی درخواست بھی پیش فرمائی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔